बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वादी पंजशीर से, जहां पर अफगान तालिबान का बागियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। आज तीसरा रोज़ है बागियों के खिलाफ तालिबान के ऑपरेशन को। अफगान तालिबान की बदरी 313 फौज रिकॉर्ड कायम कर रही है कामयाबियों के। इंतहाई सख्त और दुश्वार गुजार रास्ते हैं पंजशीर के, जहां पर पहाड़ों के अंदर बागियों ने ठिकाने बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद अफगान तालिबान की बदरी 313 फौज कामयाबी हासिल कर रही है। बागियों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और कई बागियों के सरगने और कमांडर्स भी मार दिए गए हैं और असलहे के ज़खायर भी तालिबान ने तबाह कर दिए हैं। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं पंजशीर से, जहां पर अफगान तालिबान की लड़ाई और अफगान तालिबान का ऑपरेशन जारी है बागियों के खिलाफ। तकरीबन 100 के लगभग बागी तालिबान के कार्रवाइयों में हमलों के अंदर पिछले 72 घंटों के अंदर हलाक हो चुके हैं। आज अफगान तालिबान की जो कार्रवाई है, ऑपरेशन है, उसका तीसरा रोज़ है। तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि पंजशीर के कई अहम इलाके तालिबान की गिरफ्त में आए हैं और तालिबान बागियों के सरगनों को ना सिर्फ कत्ल कर रहे हैं बल्कि कई बागियों के कमांडर्स गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। आप जानते हैं पंजशीर के बागियों को तालिबान ने वार्निंग दी थी। पिछले 15 दिनों से तालिबान की जानिब से बागियों को समझाया गया और उनको कहा गया कि तुम्हारे मुतालबात जो जायज़ हैं उन्हें माना जाएगा अगर तुम लोग हथियार डाल दो, लेकिन बागी सरेंडर करने के लिए तैयार ना हुए, जिसके बाद तालिबान को मजबूरन ऑपरेशन करना पड़ा। नाज़रीन काम बागियों ने जो तालिबान के सामने शराइत रखी थी वो बगावत के मुतरादिफ थी। मसलन बागियों की शराइत में जो चीज़ें शामिल थी उनमें एक तो बड़ी शर्त ये थी कि गवर्नर हमारा होगा पंजशीर के अंदर। तालिबान अपनी तरफ से किसी गवर्नर को मुकर्रर नहीं कर सकते हैं। झंडा भी पंजशीर के अंदर सिर्फ बागियों का, शुमाली इत्तेहाद का लहराया जाएगा, तालिबान के झंडे नहीं लहराए जाएंगे। पुलिस और फौज भी मकामी होगी, पंजशीर के लोगों की होगी और तालिबान बाहर से किसी भी तरह के फौज को या पुलिस को मुकर्रर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चौथी शर्त रखी गई कि तमाम इख्तियारात पंजशीर के जो बागी हैं उनके पास होंगे, यानी अहमद शाह मसूद के बेटे के पास होंगे। इसके अलावा जो एक और शर्त रखी गई कि अफगान तालिबान जो काबीना बनाएंगे विफाक के अंदर, यानी काबुल के अंदर जो तालिबान की मरकज़ी हुकूमत होगी उसके अंदर पंजशीर के लोगों को भी हिस्सा दिया जाए और बिलखुसूस अहमद मसूद को काबीना में शामिल किया जाए, उसे कोई ना कोई ओहदा दिया जाए। ये वो शराइत थी जो पंजशीर के बागियों की जानिब से तालिबान के सामने रखी गई, लेकिन जाहिर सी बात है तालिबान इन शराइत को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते हैं। जब वो 33 सूबे फतह कर चुके हैं और इस्लामी इमारत के झंडे लहरा चुके हैं, तो पंजशीर के 15 से 25 हज़ार के करीब जो बागी हैं इनके सामने तालिबान इतनी ज़िल्लत में शराइत को क्यों तस्लीम करेंगे। क़तन तालिबान ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए अफ़गान तालिबान ने बागियों को वार्निंग दी, मोहलत दी, ढील दी, लेकिन बागी जब बाज ना आए और तालिबान पर कार्रवाइयाँ, ऑपरेशन शुरू किए, तो फिर तालिबान ने भी रिएक्शन में ऑपरेशन किया और इस वक्त तालिबान कामयाबी समेट रहे हैं और बागी पसपा हो रहे हैं। नाज़रीन काम इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अमरुल्ला साले से दुनिया ने राबते मुनक़ते कर लिए हैं और अहमद शाह मसूद भी मायूस नज़र आ रहा है और तालिबान खुश हैं क्योंकि उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं। नाज़रीन काम आज चूँकि शब जुमे है और इस मुबारक रात के अंदर तालिबान पहले भी ऑपरेशन करते रहे हैं, तो इसलिए अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि आज फ़ैसला कुन ऑपरेशन होगा और अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि तश्कील हुकूमत से पहले ये मसला हल हो जाए और ये मसला तालिबान की हुकूमत की तश्कील में भी रुकावट बना हुआ है। इसलिए अफ़गान तालिबान इस मसले को आने वाले चंद घंटों में लाज़मन हल कर लेंगे। तो अफ़गान तालिबान के 15 से 20 हज़ार के करीब फ़ौजी मौजूद हैं जो पंजशीर के अंदर ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तालिबान की बदरी 313 फ़ौज है, तालिबान की फ़ातेह फ़ौज है, तालिबान की मंसूरी फ़ौज है, तालिबान की उमरी फ़ौज है और इसके अलावा तालिबान के जो शुमाल के अंदर जो फतूहात को लीड करने वाले कमांडर हैं कारी फसीहुद्दीन, वो इस जंग को भी लीड कर रहे हैं और तालिबान के जो जंगी जहाज़ हैं, तालिबान की जो फ़िज़ाइया है
وہ بھی مدد دے رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام پنجشیر کی صورتحال یہ ہے، جو خلاصہ ہے کہ طالبان کا آپریشن جاری ہے، باغیوں کو نقصان ہو رہا ہے، باغیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، باغی اب پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ طالبان انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے زخمیوں کو اور اسی طرح سے ہمارے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات نہیں دے رہے ہیں، راستے بند کیے ہوئے ہیں، حصار ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ طالبان نے پہلے بھی کہا تھا کہ باغی جو جنگ کے اندر ہیں اگر وہ طالبان کے سامنے سرنڈر نہیں ہوں گے تو پھر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ باغی بھی طالبان کے آپریشن کو ناکام بنانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ باغیوں کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور دیگر جگہوں پر خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ ہم نے طالبان کے 300 سے زائد جو اہلکار تھے، مجاہدین تھے، انہیں شہید کیے ہیں اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن طالبان نے ان خبروں کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ ہمارے اتنی بڑی تعداد میں مجاہدین کو شہید کرنے کی ہمت باغیوں کے پاس نہیں ہے۔ طالبان کے مجاہدین بھی شہید ہوئے ہیں اس آپریشن کے اندر، لیکن بہرحال اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں جتنا کہ باغی بتا رہے ہیں۔ طالبان کا پلڑا بھاری ہے اور باغی شکست کھا رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا میڈیا پنجشیر کے باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کل بھی طالبان کے پولیٹیکل آفس کے جو رہنما ہیں انس حقانی، جن کے بھائی سراج الدین حقانی طالبان کے نائب امیر ہیں، ان کا ایک بھارت کے ٹی وی چینل پر انٹرویو نشر ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے بھارت کے لوگوں کو کہا تھا کہ بھارت کا میڈیا پروپیگنڈے سے باز رہے، لوگوں کے ذہن خراب نہ کرے اور درست معلومات دے۔ طالبان کے خلاف اور افغانستان کے خلاف بھارت کا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ بالخصوص فرانس کے صہیونی اور اسی طرح سے اسرائیل کا میڈیا بھی طالبان کے خلاف پنجشیر کے اندر پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ طالبان نے ان تمام جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں ان کو وارننگ دی ہے کہ وہ ہمارے خلاف اس طرح کی کارروائیوں سے اور اس طرح کے پروپیگنڈوں سے باز آ جائیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام آنے والے چند گھنٹوں میں انشاءاللہ یہ پنجشیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ بغاوت ختم ہو جائے گی اور افغان طالبان پورے افغانستان کے حکمران بن جائیں گے اور عملاً اسلامی امارت کا اعلان بھی جلد متوقع ہے۔ اب ناظرین کرام آپ کو کچھ دیگر خبریں بتاتے ہیں۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے صوبہ ہرات سے، جہاں پر فیمنزم کا شکار خواتین نے طالبان کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ طالبان کی حکومت ہے ہرات کے اندر اور طالبان اچھے انداز سے اور رواداری سے اور وسعت ظرفی سے لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ اب طالبان کی حکومت میں خواتین جو فیمنسٹ ہیں اور اسی طرح سے سیکولر ہیں، انہوں نے طالبان کے خلاف احتجاج کیے ہے، ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ طالبان عورتوں کو بھی انسان سمجھیں اور طالبان عورتوں کو بھی ان کا حق دیں۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں افغان طالبان خواتین کو تمام حقوق دینے پر رضامند ہیں۔ جو شریعت نے خواتین کو حقوق دیے ہیں طالبان ان کے سب سے بڑے محافظ ہیں، لیکن جن حقوق کی بات یورپ کرتا ہے اور جن حقوق کے نام پر یورپ مختلف ملکوں کے اندر فحاشی اور یعنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، طالبان اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو خواتین نے ہرات کے اندر احتجاج کیے ہے، اس میں خواتین کا مطالبہ تھا کہ طالبان انہیں سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دیں، طالبان انہیں اسمبلیوں کے اندر آنے کی اجازت دیں، طالبان انہیں کابینہ کے اندر شامل دیں، انہیں وزارتوں کے اندر شامل کریں اور ان کو بڑی بڑی پوسٹوں میں شامل کریں، یہاں تک کہ پولیس کے اندر، فوج کے اندر بھی خواتین کو شامل کریں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں خواتین کو صرف ان شعبوں میں کام کرنے کی اجازت شریعت کی طرف سے دی گئی ہے جن کی خواتین کو ضرورت ہے، اور یا جو شعبے مرد نہیں سنبھال سکتے یا وہ کام جو خواتین ہی کر سکتی ہیں وہ کام خواتین کر سکتی ہیں اور ان کی طالبان بھی اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن ایسے کام جو خواتین کے علاوہ مرد کر سکتے ہیں اور خواتین کو ان کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، اور اس سے پھر شرعی قوانین کی پامالی بھی ہوتی ہے اور مخلوط اور اختلاط ہوتا ہے مرد و خواتین کا، جس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، تو ایسے کاموں کی طالبان اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان خواتین کو جابز پر آنے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن شرعی قوانین کے تحت، پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ ہے، اور اسی طرح سے طالبان جو پروپیگنڈا ہے یورپ اور مغرب کا اس کو بھی رد کر رہے ہیں۔ دراصل ناظرین کرام طالبان کی اسلامی امارت کو بدنام کرنے کے لیے یورپ اور مغرب اب 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لے رہا ہے، اب ہائبرڈ وارفیئر کا سہارا لے رہا ہے، اب طالبان کو میڈیا وار کے ذریعے سے، پروپیگنڈا وار
تلوار کے ذریعے سے بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے، طالبان کو خواتین کے ذریعے سے بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی صلیبی طاقتوں کا یہی ہتھیار رہا ہے کہ وہ خواتین کو سامنے لا کر مجاہدین کو بدنام کرتے رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے لشکر کشی کی اور وہاں پر جہاد کیا تو اس موقع پر صلیبیوں نے اپنی خواتین کو عریاں کر کے مجاہدین کے سامنے کر دیا تاکہ اس وقت مسلمانوں کا ایمان پھر جائے اور وہ جہاد سے دور ہو جائیں۔ تو ماضی کے اندر یہ سب چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں، تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ تو اس لیے اب بھی افغان طالبان کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازش ہیں، لیکن طالبان ان سازشوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے مقابلے میں طالبان کے حق میں وہاں پر باحجاب خواتین وہ طالبان کی آزادی پر جشن بھی منا رہی ہیں۔ ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں کہ افغانستان کی سڑکوں پر باحجاب خواتین جو تمام شرعی جو اصول ہیں ان کو اختیار کیے ہوئے تھیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں طالبان کے اسلامی امارت کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور طالبان کو ویلکم کر رہی تھیں اور انہیں خوش آمدید کہہ رہی تھیں اور ان کی اس فتح پر جشن منا رہی تھی۔ تو افغانستان کے اندر جو عوام کی اکثریت ہے وہ اسلام پسند ہے اور چند لوگ ہیں جو سیکولر ہیں، ملحد ہیں، لبرل ہیں۔ طالبان ان فیمنزم کے شکار لوگوں کو اور ملحدین کو اور سیکولر لوگوں کو اسلامی قوانین کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ان اپڈیٹس کے حوالے سے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اور ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ انہیں بھی حقائق پہنچ سکیں اور وہ پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔